آج محرم میں اہل بیت ہمیں یاد آ جاتا ہے، اہل بیت کے عید کے محفلوں میں ہمیں اہل بیت یاد آ جاتا ہے، باقی دنوں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے، باقی دنوں میں علی کا پتہ ہی نہیں ہے، باقی دنوں میں حسین مظلوم کربلا کا پتہ ہی نہیں ہے، باقی دنوں میں علی اکبر کا پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو، باقی دنوں میں شہزادہ قاسم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ماتم آتا ہے، محرم آتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، محرم آتا ہے تو روتے ہیں، محرم آتا ہے تو حسین یاد آ جاتا ہے، محرم آتا ہے تو نوجوانوں کو علی اکبر یاد آ جاتا ہے، میرے ماؤں بہنوں کو زینب کبریٰ یاد آ جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن آپ حسین کو ماننے والوں میں سے ہو، آپ علی امین مرتضیٰ کو ماننے والوں میں سے ہو، آپ محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں میں سے ہو، آپ اپنی زندگی کا ہر شعبے میں علی کو یاد کریں، ہر شعبے میں حسین مظلوم کربلا کو یاد کریں، ہر شعبے میں علی اکبر کو یاد رکھیں۔ نہیں، من آتا ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں من، جو کوئی چاہے ایسا ہو، چاہے سدے ہو، چاہے تاخیر ہو، جو کوئی ہو، ومائی جو کوئی بھی، یبتغی ابتدا کریں، تلاش کریں، سلیکٹ کریں، غیر الاسلامی دیناً، اسلامی کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین، بھلا یوں بلا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو، اس طور و طریقے کو قبول نہیں کرتا، وہ فی الآخرۃ لمن الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ طریقہ اسلام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا طریقہ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کسی دوسرے طریقے کو اپناؤ گے، اپنے زندگی کے اپنے لائف سٹائل گزارنے کے لیے تم انتخاب کرو گے، تم سلیکٹ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طور و طریقہ لائف سٹائل پسند نہیں ہے، وہ نہیں کرتا اللہ، اور آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں۔ طریقہ اسلام رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی طریقہ اسلام ہے، علی المرتضیٰ کی زندگی طریقہ اسلام ہے، حسن مصطفیٰ کی زندگی طریقہ اسلام ہے، حسین مظلوم کربلا کی زندگی طریقہ اسلام ہے، زین العابدین کی زندگی طریقہ اسلام ہے، امام محمد باقر کی زندگی طریقہ اسلام ہے، جعفر الصادق کی زندگی طریقہ اسلام ہے، یا کے بعد دیگر حضرت امام محمد مہدی تک کی زندگی طریقہ اسلام ہے، ان کی فرامین طریقہ اسلام ہے، ان کی سیرت طریقہ اسلام ہے، صحابہ کی سیرت طریقہ اسلام ہے۔ اگر تم صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر، اہل بیت اطہار کی زندگی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی لائف سٹائل کو چھوڑ کر کسی دوسرے لائف سٹائل کو تم اختیار کرو گے، کسی مغربی لائف سٹائل کو تم اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور تم آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ذرا آپ اپنے اعضاء و جواری پر، کربلا میں 3 گروہ تھے، ان 3 گروہ میں سے ایک گروہ کامیاب۔ پہلا گروہ وہ گروہ تھے جنہوں نے حسین مظلوم کربلا کو کربلا جنگ میں جانے سے منع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معزز ترین، محترم ترین صحابہ کرام نے جنہوں نے حسین مظلوم کربلا کو کربلا جانے سے روکا تھا، کربلا کے معرکے سے روکا تھا، کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا وہ لوگ؟ انہیں کس چیز نے روکا؟ کسی کو اپنے مال و مادہ نے روکا، کسی کو نفس امارہ نے روکا، کسی کو اولاد نے روکا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ یہ گروہ بھی کامیاب نہیں ہوا، یہ گروہ بھی کامرانی میں کے طریقے کے راہ پر گامزن نہیں ہوا، بھی فلاح نہیں پایا ان لوگوں نے۔ دوسرا گروہ وہ گروہ جنہوں نے حسین مظلوم کربلا خانی سے آل ابا کے قتل میں، حسین کے قتل میں شریک، مقابل میں کیوں آیا کربلا میں؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حسن و حسین مظلوم کربلا خانی سے آل ابا حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھے مبارک پر سواری کرتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے الحسین منی وانا من الحسین فرمایا تھا؟ ان کو پتہ تھا۔ ان کو کس چیز نے حسین مظلوم کربلا کو قتل کرنے پر مجبور کیا؟ ان کو کس چیز نے حسین کے مد مقابل میں بلایا؟ ان لوگوں کو کس چیز نے حسین مظلوم کربلا اور خانی سے آل ابا کے قافلے کے مد مقابل میں کھڑا کیا؟ کسی کو مال و متاع، کسی کو نفس امارہ، کسی کو خواہش نے حسین مظلوم کربلا کے مد مقابل میں کھڑا کیا، کسی کو مال و متاع نے حسین مظلوم کربلا کے مد مقابل میں کھڑا کیا، تو کسی کو کچھ میں سے تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ وہ گروہ ہے جنہوں نے فلاح پایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جن کے آج بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں محفلوں میں، جن کے آج بھی ہم نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہ کون تھے؟
وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خواہشات کو پاؤں تلے رون دیا. وہ لوگ تھے جنہوں نے مال و متاع کو چھوڑ دیا, حسین معصوم کربلا کو انتخاب کیا. انہوں نے طور طریقہ اسلام کو انتخاب کیا, نہ کہ غیر اسلامی طریقے. آج ہم اپنے زندگی پر غور کریں کہ آج امام محمد مہدی علیہ السلام سے ہم ملاقات نہیں کر پاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امام محمد مہدی سے ملاقات نہیں کر پاتا؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مظلوم کربلا کے نقش قدم پر نہیں چلتے؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتے؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کی سیرت پر نہیں چلتے؟ صحابہ کرام کی سیرت ہمیں پتہ لگانا پڑے گا. کہیں ہم بھی خواہش کے پجاری تو نہیں, کہیں ہم بھی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پانے والے لوگوں میں سے تو نہیں, کہیں ہم بھی مال و متاع کی وجہ سے تو نہیں کر رہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آج محرم میں اہل بیت ہمیں یاد آ جاتا ہے, اہل بیت کے عید کے محفلوں میں ہمیں اہل بیت یاد آ جاتا ہے. باقی دنوں میں پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے, باقی دنوں میں علی کا پتہ ہی نہیں ہے, باقی دنوں میں حسین معصوم کربلا کا پتہ ہی نہیں ہے, باقی دنوں میں علی اکبر کا پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو, باقی دنوں میں شہزادہ قاسم کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ماتم آتا ہے, محرم آتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں, محرم آتا ہے تو روتے ہیں, محرم آتا ہے تو حسین یاد آ جاتا ہے, محرم آتا ہے تو نوجوانوں کو علی اکبر یاد آ جاتا ہے, میرے ماؤں بہنوں کو زینب کبریٰ یاد آ جاتا ہے. اچھی بات ہے, ثواب ملتا ہے, لیکن آپ حسین کو ماننے والوں میں سے ہو, آپ علی ابن مرتضیٰ کو ماننے والوں میں سے ہو, آپ محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں میں سے ہو, آپ اپنی زندگی کا ہر شعبے میں علی کو یاد کریں, ہر شعبے میں حسین معصوم کربلا کو یاد کریں, ہر شعبے میں علی اکبر کو یاد رکھیں. میاں بیوی کے درمیان کیا حقوق رکھی ہے, شادی کیسے ہونا چاہیے, ان موضوعات پر میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں. آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ, سب سے زیادہ ریشو پاکستان میں ہے طلاق کی. یہ بات آپ مانتی ہوں گے, سب سے زیادہ پاکستان میں. کیوں ہے وجہ یہی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے. میاں رات بھر دن بھر باہر کام کرتا ہے, آفس میں کام کرتا ہے, مشقت جھیلتا ہے, مصیبت جھیلتا ہے, پھر جھیلنے کے بعد گھر میں آتا ہے تو بیوی میاں سے کیسے بات کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے بات کرتا ہوں. آج تو ویسے یہ واٹس ایپ, فیس بک, گھر میں آنے سے پہلے راستے میں بیوی میاں سے فون پر پوچھتے ہیں, فون پر گھر کے اخراجات کے سامنے رکھتے ہیں, فون پر اپنے دیوانوں کے سامنے رکھتے ہیں. بیچارے میاں ایسا سوچتا ہے کہ گھر میں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں گاڑی کو کسی اور طرف موڑوں. وہ چاہتے ہیں ہم نے اسلامی طور و طریقے کو نہیں جانا, اسلامی طور و طریقے کا ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میاں بیوی کو نہیں سمجھ پاتی, بیوی میاں کو نہیں سمجھ پاتی. اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے مولویوں کے پاس, مولانوں کے پاس تعویذ لینے جانا پڑتا ہے ہمیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اسلامی طور و طریقوں کو نہیں سمجھتے. بیوی میاں جب آفس سے آتی ہیں, مشقت دن بھر کی ٹینشن لے کر گھر میں آتا ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ اسے گھر کی ڈیمانڈ سامنے نہ رکھے, گھر کے اخراجات سامنے نہ رکھے, بلکہ پیار سے آہستگی کے ساتھ اسے اس کے حالات پوچھے, اسے اس کی آفس کا پوچھے. وسلم کے دور میں طریقہ اسلامی ہے. پیغمبر کے دور میں ایک آدمی تجارت کی غرض سے, ٹریڈ کی غرض سے, بزنس کی غرض سے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو گھر میں پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد بیوی سے پوچھتی ہے گھر کے حال احوال ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی میاں گھر کے حال احوال ٹھیک ہے. لہٰذا میاں بیوی جو ہے میاں کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, بستر بچھا دیتے ہیں, اور استراحت نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد استراحت کے طور پر وہ سو جاتا ہے. رات جب وہ اٹھتے ہیں, نماز کے لیے جانے کے لیے اٹھتے ہیں صبح کی, تو بیوی میاں سے پوچھتی ہے اے میرے مالک, اے میرے شوہر, کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میاں کہتا ہے کہ پوچھو میری بیوی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں امانت کے لیے کوئی چیز رکھنے کو دے, اگر وہ مانگے تو ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شوہر نے بیوی سے کہا ہمیں دینا چاہیے. تب بیوی نے جو ہے شوہر نے کہا کیا پیدا ہوا تھا ہمارے لیے, وہ لڑکا وفات پا گئے, وہ مر گئے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں, اس کی جنازہ پڑھوائیں گے اور اس کے بعد دفن کریں گے.
ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جانے کے بعد رسول کو بلایا، ان کے رسول نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ان کے ہاں بیٹا پھر سے پیدا ہوا۔ یہاں پر بیوی نے کیا کیا، میاں کو شہر کے لیے گیا ہوا تھا باہر ملک میں، اس نے گھر میں آنے کے بعد پوچھا بیوی سے، صحابہ نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کی حال احوال ٹھیک ہے، بیٹا وغیرہ ٹھیک ہے؟ تو بیوی نے کیا جواب دیا، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گھر کے حالات، کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر اس کے بعد سلایا۔ ہماری اس زمانے کے طرح ہمارے سوسائٹی میں جو چلتا ہے اس طرح تو نہیں کیا نا بیوی نے، بھائی گھر میں آ کے بیٹا مر گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں پہننے کو کچھ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا نا بیوی نے، بلکہ کہا سب کچھ ٹھیک۔ زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کو یاد رکھیں، ہم طریقہ اسلام کو یاد رکھیں، وہ آپ اسلام کو یاد رکھیں۔ اگر ہم اسلام کے مطالعہ کریں، اسلامی تعلیمات کا، سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، تو ہماری زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہوگا۔ آج کل سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں، بیوی جو ہی شوہر آتا ہے گھر میں، شوہر کے لیے ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں، شوہر کے لیے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بھائی دوسرے کی بیوی نے جو ہے اتنا اچھا کپڑا خریدا ہے، آپ ہمارے لیے نہیں خریدو گے، دوسرے کے بچوں نے اتنا اچھا کپڑا خریدا ہے، آپ ہمارے بیٹوں کے اور ہمارے اولادوں کے کپڑا نہیں خریدیں گے۔ اس طرح باتیں کر کر کے نا بیچارہ ٹینشن ہو جاتے ہیں، تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے میاں، جلدی بڑھاپے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں میاں۔ سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں، آپ ام کلثوم، زینب کبریٰ، فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہو میرے لڑکیوں، میرے ماؤں بہنوں۔ کبھی زینب کی، کبھی ام کلثوم کی سیرت پڑھی ہے، کبھی فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھی ہے؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا فاطمہ الزہرا کی؟ فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی میں کبھی علی ابن ابی طالب سے مطالبہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ آج کل کی سوسائٹی میں جو بیوی ہے وہ خدا را شوہر کے لیے سرگرد نہ بنے، شوہر کے لیے ڈیمانڈ کرتے نہ پھریں۔ آپ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں، جس نے کبھی علی ابن ابی طالب سے ایک چیز بھی نہیں مانگا زندگی میں، ایک چیز مانگا وہ بھی فاطمہ الزہرا کو علی ابن ابی طالب نہ دے سکے۔ مولوی سب بچے خراب ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ نوجوان خراب ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں نا آج سب سے زیادہ یہی باتیں ہوتی ہیں، نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ نوجوان عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بعض ایسے نوجوان بھی ہیں کہ مولوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وظیفہ دو، ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسے بھی نوجوان آج دیکھنے کو ملتا ہے، ہماری شادی کرا دو مولوی صاحب، ہمارے باپ کو کہو، ایسے نوجوان بھی ملتے ہیں۔ خرابی نوجوانوں میں نہیں ہے، خرابی ماں باپ میں ہے۔ ماں باپ نوجوان کی مطالبے کو پورا کریں، شادی کرا دیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ابھی اپنے پاؤں میں کھڑا نہیں ہو سکتے، اس سے شادی کیسے کریں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ دنیا کے وسائل پر، سورسز پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم اپنے اولادوں کی شادی کرو، یغنیکم من فضل اللہ، ہم اپنے فضل سے بے نیاز کریں گے۔ اللہ کا فرامین سنو اور ہمارے حالات دیکھو۔ آج یونیورسٹیوں میں دیکھو نوجوانوں کو، آج کالجز میں دیکھو نوجوانوں کو، آج سکولز میں دیکھو نوجوانوں کو، نوجوان گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں عزیزان۔ نوجوان لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، نوجوان لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں عزیزان۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک دوست سے میرا ملاقات ہوا، میرے دوست 5 لڑکیوں سے بات کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا بھائی چھوڑ، اس نے کہا بھائی باس اپنا آج کل جو ہے نا یہ گندی باتیں نہیں کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں۔ اسلام میں دوستی ہے لڑکیوں سے، آپ خود سوچیں، اسلام میں دوستی ہے لڑکیوں سے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ وہ سورسز بیٹے کو عطا نہیں کرتے، ماں وہ سورسز بیٹی کو عطا نہیں کرتے، جن کی وجہ سے نوجوان گناہ میں مبتلا ہو رہے، جن کی وجہ سے نوجوان مغربی افکار پر، مغربی طور طریقے پہ چل رہے ہیں، اسلام کے طور طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ مغربی کیا ہو رہے ہیں؟ 15 سال 10 سال جو ہے ایسے ہی لڑکی اور لڑکے ایسے ہی جو ہے گلشریں اڑاتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جن کی پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ خدا را میرا یہ گزارش ہے کہ تو طریقہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرو، طریقہ اسلام اور ہم کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے افسوس ہوتی ہے جب بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی گھر میں حدیث روزۃ الفردوس میں ہے کہ بیٹی جب 9 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتی ہے، اگر بیٹی کی شادی نہیں کرا دو گے، ماں باپ بیٹی کی شادی کسی کے گھر میں نہیں کرتے ہیں، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔
حدیث پاک فرماتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے آپ شادی کرا دو. عجیب بات ہے آپ شادی نہیں کرتے بیٹیوں کے گھر میں جو ان کی عمریں گزر رہی ہیں, بیٹے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, بیٹی گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہیں, آپ دنیا کی ترقی ہوتے ہیں, پروگریس کو دیکھتے ہیں, آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے. آخرت میں فاطمہ زہرا کو آپ نے جواب نہیں دیا نا میرے ماؤں بہنوں. قیامت کے دن حسین معصوم کربلا کو جواب نہیں دینا ہے میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نکاح کے وقت ہمیں اہل بیت یاد نہیں آتا ہے, شادی کے وقت اہل بیت یاد نہیں آتا ہے. نکاح کے وقت کیا دیکھتا ہے بھائی, لڑکے کے گھر صحیح ہے, گھر کے لحاظ سے کیسا ہے, اس کے پاس پیسہ ویسا ہے, امیر ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھتا ہے ہمارے لوگ. بھائی کیا پتا آپ کی بیٹی دینے کے بعد اس کی جو ہے پروگریس, اس کی ترقی پستی میں بدل جائے, کیا پتا وہ امیر سے غریبی میں آ جائے. عجیب ہے. نکاح کے وقت یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شادی کے وقت ہماری عورتیں, ہماری ماں بہنیں شادی کے وقت پتہ نہیں کتنے ان کے میک اپ پر کتنے جو ہے پیسہ خرچ ہوتا ہوگا. سننے میں آیا ہے 15-20 ہزار تو کم سے کم میک اپ پر خرچ ہو جاتا ہے. بھائی لڑکے نے آپ کی پہلے شکل سے پیار کیا ہے نا, پہلے شکل سے کو دیکھ کر پسند کیا اور آپ کو حلقہ بھیجا, آپ کے نکاح نامہ بھیجا. ابھی آپ سچ کر سنوار کر کس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ معاشرے کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ماؤں بہنوں, سیرت اہل بیت یہ نہیں ہے. اگر آپ سیرت فاطمہ الزہرا پر چلنے کی آپ باتیں کرتے ہیں, فاطمہ الزہرا کی آپ کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں, زینب اولیاء کی کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں, فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کی عزیز ام کلثوم کی کنیز ہونے کی آپ باتیں کرتے ہیں, معصومہ خود کی کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ کو سیرت بتاؤں, فاطمہ الزہرا کی سیرت بتاؤں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بخشون رجال اگل میں یا گل مصف حقیق صدقہ میں فاطمہ سے شادی کے جوڑے کو بھی فاطمہ الزہرا نے فقیر کو عطا کیا. جہیز میں آج جہیز کی باتیں کرو تو طریقہ اسلام ہے یہ. جہیز میں آج باپ جو ہے لڑکیوں کو کیا کیا نہیں عطا کر دیتے, کہتے ہیں مولوی صاحب نا بچے کو جو ہے نا یہ چیزیں دینا پڑتا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے دو, لیکن اتنا بھی نہ دو کہ بیچارہ باپ جو ہے عمر بھر قرضے میں ڈوبا رہے. بیچارہ باپ دوسرے لڑکیوں کے بھی شادی کرنا پڑتا ہے, اسے لڑکوں کی بھی شادی کرنا پڑتا ہے, اسے قرضہ لے کر جو ہے بیچارہ باپ نہ قرضہ لے کر دوسرے لڑکوں کے دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے قرضہ لے کر شادی کرتا ہے. آج مولوی جب فاطمہ الزہرا اور علی ابن ابی طالب کی شادی کی بات کریں نا تو کہتے ہیں اگر علی اور فاطمہ کی شادی تک کی طرح ہم بھی شادی کریں گے تو معاشرہ کیا کہیں گے, ہمارے جو ہے خاندان کیا کہیں گے, لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے. آپ کو اس کی فکر ہے, لیکن قیامت کے دن فاطمہ الزہرا آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے اپنی بیٹے کی شادی کس طرح کی, آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کس طرح کی. حسین نہیں پوچھیں گے ہم سے, اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. میک اپ کرتے ہیں. معصوم کربلا کی عزاداری میں وہ لوگ آئے جو اپنے اندر شعور و بیداری چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مائیں بہنیں کو آنی چاہیے جو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں. رسمن آپ آزاداری کر کے چلنے جانے کی کوشش مت کریں, رو کر جو ہے آزاداری برپا کر پر پھر چلا گئے گا. یہاں پر ہدف حسینی کو مد نظر رکھے, ہدف فاطمہ الزہرا کو, ہدف علی ابن ابی طالب کو طریقہ اسلام پر پابند ہونے کی کوشش کریں. گھر میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے ایک استاد صاحب بیچارے کہتے بھی نہیں ہوتا ہوگا میرا خیال سے, گھر میں بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بھی بتاتا ہوگا, پتہ نہیں اس سے جو ہے لڑکے مزہ میں کہتے تھے. آج تک ہے نا بیوی لا دلین سر کو کھانا کا لوگوں کا توفیوت ٹھنڈا کو خان کا توفیوت معاشرے میں ہمارے گاؤں میں ہوا ہے میرے ساتھ. میں جو ہے گائے کی دودھ دو رہی تھی, کسی نے مجھے دیکھ لیا, ہمارے سوسائٹی کا ہمارے پڑوسی کسی نے دیکھے, جب پھر گھر میں آتا ہے ہاں بہت صاحب بھی گائے کی دودھ دوتی ہے, اس طرح کہہ رہی تھی. ہمارے پڑوسی کے ایک محترم بزرگ مومن بزرگ جو خود گائے کی دودھ دوتی تھی, بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا تھا. جب وہ کام کاج میں ہاتھ بتاتا تھا یا گائے کی دودھ دوتی تھی, لوگ اس کی مزاق کر رہے ہوتے تھے. خود نام غلامی علی نے سنگیا نام غلامی زینا چشمن علیچنی پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی نام شاپنا
چشمن ریشن پیغمبر خدا علی نامش خون چی تو متعلیلا فاطمه تھپی کا دوسرے ہو فاطمه تو زہرا سیدہ نساء العالمین تھپی کا دوسرے ہو علی ابن ابی طالب دی کا اے بن چورو دال کو سالے دال کو سالے نہیں کا تمن دکاشرون دی کا پنگن علی سے دال کو سالے فاطمه تھپی کا دوسرے ہو پیغمبر کو من پیغمبر سره گار سوچ کی شوهر کی سوزه نامولا ہاتھ بٹائی بیسے سوزه نامولا مدد بیسے روح بیسے بحثان کرنا روح بیسے جو کو دار سالنا ہزار شہدا کوئی ثواب ہوتے پتہ زیادہ دے شوہر صاحب تو اسلامی طور پر کوئی یہاں خود کو سے سنتے لا نہ پیغمبر خود بحثان کر رہا پیغمبر خود امت سے پر نور بانگونی خود خرید کفشای مبارک خود سلاتے تھے پیغمبر تو طریقہ اسلام اور ہم کے ملک میں آپ لوگوں کا متعلق موجود افسوس کی بات آج ہماری زندگی میں نہیں ماتی زندگی اہل بیت صرف ماتم عیسائی تو میں ماتی زندگی اہل بیت صرف عید بن مجالس بن عیسا ہوئی تو میں باقی ایجوکیشن اہل بیت غائب کی پتہ نہیں رشوت دینے کا اہل بیت یہ تو ممت سود دے کا اہل بیت یہ تو ممت گناہ دے کا اہل بیت یہ تو ممت زنا دے کا اہل بیت یہ تو ممت باقی ماتی لین دین دے والا اہل بیت یہ تو ممت کہنے ہونا لسپیرا تامل اہل بیت جب لسپیرا تامل سو کی تو ممت ملنا توق چکے اللہ اہل بیت توق چکے میں تو پتہ ممت ماتی